السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھنے، پیش کرنے، سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا معنی، مفہوم، ترجمہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنے سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سرور دو جہاں، آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع نصیب فرمایا، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے اس زمین کو پیدا فرمایا، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے چاند کو پیدا فرمایا، وہ آقا جن کے صدقے رب تبارک و تعالی نے سورج کو بنایا، وہ آقا جن کے صدقے رب کعبہ نے آسمان زمین کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو چاند و سورج کے ساتھ ساتھ رات کی چاندنی میں ستارے پیدا فرمائے، اور اس کے علاوہ پوری کائنات کو سبز رنگ کا بنا دیا، درخت شجر و حجر کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسی آقائے دو جہان، سرور دو جہان، رحمت للعالمین کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو بنایا، جس کائنات کو رب تبارک و تعالی نے اس محبوب کے صدقے میں بنایا ہے، اسی محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نصیب فرمایا۔ آئیے اسی آقائے کریم، اسی محبوب دو جہاں، اسی سرکار دو جہاں، اسی رحمت للعالمین کی بارگاہ گہربار میں غلامانہ انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر، لو لگا کر آقائے کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور مل کر کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھنے کی، سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جس کا دیکھنا بھی ثواب، وہ قرآن جس کا پڑھنا بھی ثواب، وہ قرآن جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا سننا سنانا دونوں ثواب، اس کلام پاک کے اندر اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب، یعنی کہ جو ہماری مذہبی کتاب قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کے سانپ و اژدہا سے نہیں ڈرتے، وہ جن و شیطان سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کے کسی طاقتور انسان سے نہیں ڈرتے، وہ کوئی فرشتے سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کی کسی ڈراؤنی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
وہ صرف اللہ سے، صرف فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ اس دنیا کے اسٹیج پر نظر ڈال کر دیکھیں، اس نیل گگن کے نیچے، اس زمین کی فرش گیتی پر آپ اپنی عقلوں کو اور نظروں کو دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں بستے ہیں، ان لوگوں کا ماحول یہ ہے، اگر کوئی کمزور ہے تو طاقتور سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی مجبور ہے تو اپنے مالک سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی کام کرنے والا مزدور ہے تو وہ اپنے بڑے سے، اپنے سرکار سے، اپنے آقا سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دنیا کی اسٹیج پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ کم درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے ڈرتا ہوا دنیا میں آپ کو ملے گا، لیکن اسی دنیا کے اندر جو اللہ کے ولی موجود ہیں، جو اللہ کے حبیب موجود ہیں، جو اللہ کے محبوب موجود ہیں، ان اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، سوائے اللہ کے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا جو ہے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی رفعت، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے اللہ کے ولی آپ کو ملیں گے، لیکن ولی جو ڈھونگ کرتے ہیں، جو دکھاوے کے ولی ہیں، یعنی کہ 4-5 بڑے بڑے انگوٹھیاں پہن لیے، اچھا بڑا امامہ، لمبا شملہ چھوڑ لیا، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، پیر بابا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان کے چکر میں آپ حضرات نہ پڑیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ اس کے کام سے، اس کے فعل سے لوگوں کو خود پتہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں اللہ کا ولی ہے، یہ واقعی میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس کے کام سے، اس کے فعل سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، پھر بیان کرنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہی اللہ کا ولی ہے۔ بلکہ اللہ کے ولی کی پہچان میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کا کھانا سنت نبی کے مطابق ہو، جس کا چلنا شریعت کے مطابق ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے دشمنی کرے تو صرف خدا کے لیے دشمنی کرے، اگر وہ دنیا میں کسی سے دوستی کرے تو صرف خدا کی رضا کے لیے وہ کسی سے دوستی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں ملے تب بھی وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اگر اللہ کی نعمتیں نہ ملے تب بھی وہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ اصل ولی کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ تو پھر بڑے بڑے انگوٹھیاں پہن کر، بڑا شملہ، بڑا امامہ، جبہ کرتا پہننے والے کو اللہ کا ولی نہیں کہتے، بلکہ یہ ڈھونگی ہوتے ہیں، یہ ڈھونگی بابا جن کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقی معنوں میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ان کو یہ پروف کرنا نہیں پڑتا، یہ بتانا نہیں پڑتا، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ ان کے کام سے، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اللہ کے ولیوں کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک بہترین اور چھوٹا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں کے اندر ان کے زبانوں میں تاثیر کتنی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے اندر اختیار کتنا اللہ نے رکھا ہے۔ آئیے میں اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہماری اس ہندوستان کی سرزمین پر دلی کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ملک میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں ایک نہ ایک اللہ کے ولی موجود ہوا کرتے ہیں۔
فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ملک میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے ولی کی بدولت، ان کے صدقے اس گاؤں کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، پریشانیوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ اب اللہ کے ولی جس گاؤں میں بھی رہیں، جس بستی میں رہیں، تو وہ گاؤں، وہ بستی، وہ شہر پرسکون ہوا کرتا ہے، اطمینان، سکون بخشنے والے وہ ملک ہوا کرتے ہیں، وہ گاؤں ہوا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی زبانوں میں تاثیر کتنی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر وہ مٹی کے ڈھیلے پر سورہ اخلاص پڑھ کر کے پھونک دیں تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا چاندی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی اگر دریا سے راستہ طلب کرے، اگر سمندر سے راستہ طلب کرے، تو وہ دریا، وہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور اللہ کے ولی کو جانے کے لیے راستہ دے دے۔ اتنا پاور اور اتنا اختیار اللہ نے ان کی زبانوں میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت نظام الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دلی کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، ان کے دور میں ایک خاتون آئی، آ کر کے کہنے لگی کہ اے نظام الدین اولیاء، اے اللہ کے ولی، دراصل میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ میری مدد فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال و دولت سے نواز دے اور میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ اطمینان، سکون اور آسانیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء نے دعا بھی فرمائی اور پھر اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم گھر چلی جاؤ اور کل جو ہے اسی وقت تم میرے پاس آنا اور ساتھ میں 2 مرغی کے انڈے لے کر کے آنا۔ کیا کہا؟ 2 مرغی کے انڈے لے کر کے میرے پاس حاضر ہونا۔ اب وہ گھر گئی، جانے کے بعد رات کو سوئی، صبح اٹھی، مرغی کے 2 انڈے لے کر کے پھر سے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتی کہ اے نظام الدین اولیاء، آپ نے کہا تھا کہ 2 مرغی کے انڈے لے کر کے آنا، میں 2 مرغی کے انڈے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان انڈوں کو لیا، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آخری پارہ جو اماں پارہ، سورہ نبا، اماں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پارے کے آخری صفحات میں سورہ اخلاص موجود ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے سورہ اخلاص کو پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اور پھر آنکھوں کو کھولا اور ان انڈوں پر دم کرتے ہیں، ان انڈوں پر پھونک مارتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، پھونکا تو جو انڈے تھے وہ سونا بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو انڈے تھے وہ سونا بن گئے۔ اب عورت دیکھ کر پریشان ہے کہ ان کی زبان میں ایسا کیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا جادو کیا یا کیا پڑھا جس کی وجہ سے انڈا سونا بن گیا۔ اب اس سے کہتے ہیں کہ اے مائی، اے بڑھیا، جا ان انڈوں کو لے جا کر کے بیچ دے اور اپنی بچی کی آرام سے، اطمینان سے شادی کر دینا۔ اب وہ لے کر کے آئی، جیسے ہی گھر پہنچی اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ لالچ جو ہے نا اس کے گھر میں جگہ کر جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی، شیطان نے وسوسے ڈالے تو وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کو کر لوں۔ اب وہ کیا کرتی ہے، پورے محلے کی عورتوں سے انڈے جو ہے ادھار پر لیتی ہے، ادھار پر لے لیتی ہے۔ پورے گلی کے جتنے گھر تھے، جتنے گھروں میں جتنے انڈے تھے، سب انڈوں کو یہ ادھار پر لے لیتی ہے اور گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر جمع کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کا شوہر رات کو گھر آیا، دیکھا کہ انڈے اتنے سارے، کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اب اس کی عورت اور اس کا شوہر گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد پوری رات بیٹھ کر کے سورہ اخلاص پہ اخلاص، اخلاص پہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے صبح اٹھ کر کے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا
کہ کوئی بھی انڈا جو ہے وہ سونے کا نہیں ہوا ہے۔ اس نیت سے اس نے پڑھا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی تو سورہ اخلاص ہی پڑھا تھا، انہوں نے 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھتی ہوں کیونکہ وہ 2 انڈے تھے، یہ بہت سارے انڈے ہیں تو اس لیے میں پوری رات پڑھتی ہوں، یہ سوچ کر پوری رات اس نے سورہ اخلاص پڑھ ڈالے، لیکن انڈے سونے کے نہ بن پائے، بلکہ جو سونے کے انڈے حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے بنا کر دیے تھے وہ بھی سادے انڈوں کی طرح برابر ہو گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ ہے اللہ یہ کیا میں نے کر دیا، کہ کم از کم جو انڈے سونے کے نہ ہوئے تو وہ خیر جانے دو الگ بات ہے، لیکن جو انڈے سونے کے تھے وہ بھی سادے ہو گئے، وہ بھی اور انڈوں کی طرح ہو گئے۔ دوڑی دوڑی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئی، حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کرنے لگی کہ اے نظام الدین اولیاء، دراصل آپ کے پڑھنے اور میرے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی تو سورہ اخلاص ہی پڑھا تھا نا، آپ نے بھی وہی قرآن پاک کی صورتیں پڑھی تھی نا، میں نے بھی وہی پڑھی تھی، لیکن میں انڈوں کو سونا بنا نہ پائی، لیکن آپ بنا پائے، لیکن میں زیادہ انڈے تھے تو میں پوری رات سورہ اخلاص پڑھتی رہی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اے مائی کان کھول کر کے سن لے، تجھ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے، ان کو پاور اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ دراصل تیری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر حضرت نظام الدین اولیاء کی زبان میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہمارے اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا، اس سے 2 سبق ہمیں ملتے ہیں کہ لالچ جو ہے نا وہ بری بلا ہے۔ دیکھیں اس خاتون کا معاملہ، جو انڈے حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کے حوالے کیے تھے، ان انڈوں کو بیچ دیتی اور اپنی بیٹی کی شادی کرتی تو آسانی سے اس کا کام ہوتا تھا، لیکن لالچ اس کے دل میں گھر کر گئی، اس کے دل میں وسوسے شیطان نے ڈالے تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، تو اس نے یہ سارا ماجرا، یہ سارا پروسیسر کیا، پھر اس کے بعد جو انڈے تھے وہ بھی سادے بن گئے، اور پھر آپ نے سنا کہ کیا کیا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ تو اسی لیے پتہ ہمیں اور سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے درس ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، دراصل ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنا پاور، کتنا اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم تمام اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جس گاؤں میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس قریے میں اللہ کے ولی موجود ہیں، ان اللہ کے تمام اللہ کے ولیوں کا سایہ ہم تمام کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔